آج کے اس ایکسپلینر میں ہم سپریم کورٹ کے ایک ایسے تاریخی فیصلے کا پوسٹ مارٹم کریں گے جس نے ہماری کرمنل جسٹس سسٹم کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس، یعنی حالات واقعہ پر مبنی شواہد اور پولیس کسٹڈی میں ہونے والی ڈسکوریز کی۔ یہ ایک ایسا لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو ہر قانون دان کو معلوم ہونا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی اہم بات، اگر آپ کو اس قانونی تجزیے میں کوئی بھی خامی یا غلطی نظر آئے تو بلا جھجک کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اس میں مزید بہتری لا سکیں۔ اور ہاں، ایسے ہی معلوماتی ایکسپلینرز مسلسل حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، آپ کی رائے اور فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو کامنٹس میں اپنی قیمتی آراء ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں اب سیدھا اس کیس کے اصل حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا روڈ میپ کچھ یوں ہے۔ ہم 2013 کے ایک سنسنی خیز ٹرائل کے حقائق سے شروعات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے شواہد کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں، قانون شہادت کی پیچیدگیاں اور پولیس تفتیش کی خامیاں سپریم کورٹ کو ایک وسیع تر پولیس ریفارم متعارف کروانے پر مجبور کرتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس تاریخی عدالتی فیصلے کے بنیادی پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ زنیر یونس پنام اسٹیٹ، جس کا قانونی حوالہ 2025 SCP 169 ہے، اس کیس نے قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 40 کے تحت کسٹوڈیل ڈسکوریز اور سرکمسٹینشل ایویڈنس کو پرکھنے کا ایک نیا اور انتہائی سخت معیار مقرر کر دیا ہے۔ عدالت نے پرانے اور فرسودہ تفتیشی نظام کو بدلنے کے لیے بالکل واضح لائن ڈرا کر دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شواہد کی کڑی ٹوٹنے کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس کیس کا سب سے دلچسپ پہلو وہ زبردست استعارہ ہے جو سپریم کورٹ نے استعمال کیا۔ عدالت کے مطابق سرکمسٹینشل ایویڈنس بالکل ایک لوہے کی زنجیر کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اس زنجیر کی ایک بھی اہم کڑی ٹوٹ جائے، چاہے وہ قتل کا موٹیو ہو، لاسٹ سین ایویڈنس ہو یا پولیس کی برآمدگیاں، تو یاد رکھیں پورا کا پورا کیس تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس ٹوٹی ہوئی کڑی کی ایک کلاسک مثال ہے۔ ذرا سوچیں، مبینہ آلہ قتل برآمد ہوتا ہے اور اسے فورینزک لیب بھیجنے میں پورے 18 دن لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی اور ناقابل فہم تاخیر ہے۔ اس تاخیر نے فوراً شواہد میں ٹیمپرنگ اور ہیر پھیر کے شدید شکوک پیدا کر دیے۔ قانون کی نظر میں اتنی بڑی بلا جواز تاخیر کسی بھی تفتیش کی ساکھ کو زمین بوس کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم اس پیچیدہ قانونی ڈھانچے کا رخ کرتے ہیں جو پولیس انٹروگیشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ججز نے ڈسکوری اور ریکوری کے درمیان ایک بہت ہی واضح قانونی فرق واضح کیا ہے۔ ریکوری تو محض کسی بھی طبعی چیز کا مل جانا ہے، لیکن ڈسکوری میں ملزم کا وہ خاص کوگنیٹو نالج یا ذہنی علم شامل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ایک قانونی طور پر قابل قبول حقیقت دریافت ہوتی ہے۔ مطلب ملزم کو خود معلوم تھا کہ اس نے وہ چیز کہاں چھپائی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قانون سچائی کو پولیس کے دباؤ میں لیے گئے جبری اعترافات سے الگ کیسے کرتا ہے؟ اس انتہائی اہم سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ ایکسپلینر پسند آ رہا ہے تو پلیز اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی معلوماتی اور ان ڈیپتھ قانونی تجزیے مسلسل ملتے رہیں۔ اچھا، تو اس کا جواب ہے قانون شہادت کا آرٹیکل 40۔ قانون اس آرٹیکل کو ایک سخت فلٹر یا چمنی کی طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ فلٹر کرتا کیا ہے؟ یہ پولیس کی حراست میں دی گئی لمبی، بے ربط اور ناقابل قبول کہانیوں کو چھانتا ہے اور ان میں سے صرف ان خالص حقائق کے قطرے نکالتا ہے جن کا جرم کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق یا کازل لنک بنتا ہو۔ اس کے علاوہ ملزم کی باقی ساری کہانی قانون کی نظر میں بالکل زیرو ہے۔ لیکن اگر ہم اس مخصوص جرم سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر پوری تصویر دیکھیں تو پولیس کی تفتیش میں کیا خامیاں نظر آتی ہیں؟ عدالت کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر موجود ایک بہت گہری ساختی بیماری کا نوٹس لینا پڑا۔ ججز نے واضح کیا کہ ہمارے نظام میں جعلی شواہد، بغیر دستخط والے میموز اور غیر مصدقہ بیانات کی ایک عام وبا پھیل چکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی کلیریکل غلطیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ بنیادی آئینی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں ہیں جو پورے نظام عدل کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ تو اس ٹوٹے ہوئے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے آخر کیا کیا؟
سپریم کورٹ نے صرف ملزم کو بری کرکے کیس ختم نہیں کیا، بلکہ پولیس کے لیے 4 انتہائی سخت اور لازمی حفاظتی اقدامات نافذ کر دیے ہیں۔ اب ہر صورت میں ملزم کا تحریری انکشاف ہونا چاہیے، تفتیشی افسر کے دستخط لازمی ہیں، کم از کم 2 آزاد اور غیر جانبدار گواہوں کی تصدیق ہونی چاہیے، اور متعلقہ تھانے کے روزنامچے میں باقاعدہ روانگی کی انٹری ہونی چاہیے۔ ان کے بغیر کوئی بھی برآمدگی عدالت میں رتی برابر بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ دراصل پورے فوجداری نظام انصاف کی تعمیر نو کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے آئی جیز، پروسیکیوٹرز، ٹرائل کورٹس اور قانون ساز اداروں کو واضح اور سخت ہدایت دی ہیں کہ وہ ان سیف گارڈز کو ہر حال میں امپلیمنٹ کروائیں۔ آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تاریخی فیصلوں کا قانونی حوالہ کیا ہے اور اس کیس کا حتمی نتیجہ کیا نکلا۔ آپ اسکرین پر کچھ قانونی حوالے دیکھ رہے ہوں گے، جیسے کہ پی ایل ڈی، پی ایل جے اور ایس سی ایم آر۔ دراصل قانونی دنیا میں ان حوالوں کو اعلیٰ عدالتوں کے رپورٹ شدہ فیصلوں کا ایڈریس یا پتہ کہا جاتا ہے۔ یہ مستند قانونی جرنلز ہیں جو ان فیصلوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ وکیل، ججز اور قانون کے طالب علم مستقبل کے مقدمات میں ان کا باقاعدہ حوالہ دے سکیں۔ اور جہاں تک ضمیر یونس کے کیس کے حتمی فیصلے کا تعلق ہے، چونکہ شواہد کی زنجیر اس قدر بری طرح ٹوٹ چکی تھی کہ اسے کسی صورت جوڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے سپریم کورٹ نے قانون کے عین مطابق شک کا فائدہ یعنی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ملزم کو دیا۔ عدالت نے نچلی عدالتوں کی سزاؤں کو کالعدم قرار دیا اور اسے فوراً تمام الزامات سے بری کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم آج کے اس ایکسپلینر کو اس طاقتور سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ ایک ٹوٹی ہوئی کڑی انصاف کی پوری زنجیر کو تباہ کر دیتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کے بعد واقعی ہمارے پولیس کے تفتیشی کلچر میں کوئی عملی تبدیلی آئے گی یا یہ محض کاغذوں تک محدود رہے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا، اور ہاں، جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ایسے ہی معلوماتی ایکسپلینرز مستقبل میں بھی ملتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔